آج کا موضوع اسپیشلی حاملہ عورت اور رمضان میں روزے رکھنے کے حوالے سے ہیں۔ جیسے ہی رمضان قریب آتا ہے، شروع ہوتا ہے، عورتیں آ کر ہم سے پوچھتی ہیں حاملہ ہم روزے رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس کا جواب صرف ہاں یا نہ میں ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اس نے بچہ اور اس کی جو اس کے پیٹ میں ہے اور ماں کی صحت کو ترجیح دی ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ اپنی صحت اور بچے کی صحت کو کمپرومائز کر کے تکلیف دو۔ تو اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے بیمار، بزرگ، مسافر، حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں، ان کو اللہ نے کہا ہے کہ اگر اس حالت میں ہو تو اپنے قضا روزے یا تو بعد میں رکھ لیں یا فدیہ دے دیں یا روزانہ ایک غریب کو کھانا کھلا دیں۔ لیکن ہر حمل دوسرے حمل سے مختلف ہوتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پہلے 3 مہینے میں کچھ 70 سے 80% عورتوں کو الٹی، جس کو مارننگ سکنس کہتے ہیں، مطلب متلی وہ ہوتی ہے، اور الٹی سے تو ویسے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ان کو ان میں سے 100 میں سے 3 عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑتا ہے۔ جب الٹی کی وجہ سے ان میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو جو بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، ان کو پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہو جاتا ہے، وہ آگے بڑھ بھی سکتا ہے اور ان کے بچے اور اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسرا، جو پہلی 6 ماہی ہے اس میں جو بچہ بن رہا ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کے مختلف عضو ہیں وہ نشو و نما پا رہے ہوتے، ان کے لیے کچھ بنیادی اجزاء ہیں وہ جو ضروری ہیں۔ کون سے؟ فولک ایسڈ، آئرن، کچھ ملٹی وٹامنس، وہ، اور اگر ان کی کمی ہو جائے، اب پاکستان کا یہ حال ہے کہ 70% عورتوں میں خون کی کمی ہے، اور ان میں سے 50% جو خون کی کمی ہے وہ فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے خون ان میں کم بنتا ہے۔ یعنی کہ فولک ایسڈ پہلے 3 ماہ میں حاملہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اس میں سے جو بچے کا دماغ اور ریڑھ کی ہڈی وغیرہ بنتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چیز اس کی غذا میں سے نکل جائیں گی تو اسی لیے ہم پہلے 3 ماہ میں یہ دیتے ہیں۔ دوسری بات، اگر کسی عورت کو حمل کے دوران شوگر کی بیماری ہو گئی ہے یا حمل سے پہلے یا بلڈ پریشر ہے، یقیناً وہ دوائیاں نہیں اسکپ کر سکتی۔ اگر وہ دوائیاں چھوڑے گی نقصان ہوگا بچے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا ہے کہ اپنے آپ کو یا اپنے بچے کو تکلیف دو۔ صحت ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں چاقو چوبند ہوں، ڈاکٹر اس کو کہتی ہے ٹھیک ہے وہ روزے رکھے، لیکن جب سحری کرے تو اور افطار کرے زیادہ سے زیادہ پانی پیے اور ایسی چیزیں کھائے جن سے ان کی آہستہ آہستہ طاقت ریلیز ہو، تاکہ پورا دن اس کو، مطلب بچے کو بھی غذا ملتی رہے، اس کو بھی غذا ملتی رہے۔ اگر دن کے کسی حصے میں اس کو لگتا ہے اس کی شوگر لیول کم ہو گئی ہے، چکر آ رہے ہیں، غنودگی ہو رہی ہے، بلڈ پریشر کم ہو گیا ہے، یا وہ محسوس کرتے میرا بچہ کم گھوم رہا ہے، وہ فوری روزہ توڑ سکتی ہے، توڑ کے اور قریبی ڈاکٹر کے پاس جائے، کیونکہ روزہ توڑا تو فدیہ تو دے سکتی ہے نا اس کا، مطلب بچے کو نقصان تو ہم نہیں دے سکتے نا۔ اس لیے ڈاکٹر کی نگرانی میں، اس کے مشورے سے، اور دوسری بات، دن میں پورا دن جو ہمارے پاس رواج ہے کہ رمضان میں جو افطاری ہے اس پر اہتمام، کام، اس حاملہ عورت کو اس میں سے نکال دینا چاہیے۔ اس کو وہ یہ سموسے، پکوڑے اور یہ چیزیں وہ کم کر کے غذائیت والی چیزیں کھائے، اور جو دوائیاں وٹامنس وغیرہ ڈاکٹر نے اس کو دی ہیں اس کو وہ مطلب مس نہ کرے، وہ برابر کھاتی رہے، اور دن کا کچھ حصہ وہ اپنے آرام کے لیے مخصوص کرے۔ اگر روزہ نہیں رکھ رہی ہے، کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا بعد میں اپنے روزے پورے کر سکتی ہے، لیکن کسی بھی وقت اس کو لگتا ہے میرا بچہ کم گھوم رہا ہے، ایمرجنسی، وہ فوری